بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. آواز کم نہیں ہے، آواز زیادہ نہیں کر رہی، زیادہ کر رہے ہیں. دعا ہے پروردگار آپ کے اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا وارث نواز سید الشہداء ہو رہی ہے، پروردگار خود ان کی محافظت فرمائے. پروردگار جہاں جہاں سید الشہداء کا تذکرہ ہے، پروردگار اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل ہیں، پروردگار ان کی اصلاح فرمائے. آمین کہنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پروردگار جہاں جہاں عزاداری شبیر ہو رہی ہے، پروردگار اپنی ساری رحمتوں کا مرکز و محور قرار فرمائے. پروردگار اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل نہیں ہیں، انہیں نیست و نابود فرمائے. پروردگار جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور جس عزیز کے لیے کہا گیا ہے حسین اصغر، پروردگار ان کو بحق سید سجاد شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اور جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ بالاخص جن کے لیے کہا گیا، پروردگار جناب سیدہ کے طفیل ان کی ساری دعائیں قبول و منظور فرمائے. پروردگار ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس نامہ اعمال نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے. ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا. بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا السر المستودع فیہا، عظمت سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی باب الامن والامان کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان. ثم الصلاة والسلام علی عنز البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51. ثم الصلاة والسلام علی امام التقی وابن ام المصطفى شقیق نبی المصطفى لیس السرا غیث الورا حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجا. ثم الصلاة والسلام امام الحق والسید الخلق وفاروق الدین والسید العابدین وزین العابدین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین. ثم الصلاة والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطائن بالرمحین وارث المشعرین ابو الحسن والحسین الذي لم يشرك بالله طرفة عين. ثم الصلاة والسلام على امام مکی مدنی قرشی لوزعی ولی وسیع جری صفی علی. ثم الصلاة والسلام على الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبى وسقر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری زبان نعرہ حیدری. ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الزہراء صلوات پڑھیں پر محمد. ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان والسیدۃ النسوان اعنی ام العلوم اعنی ام النیرین اعنی ام البدرین
आनी वारिस المشرقين आनी القرى आनी अबीहा साहिबत शजरत الطوبى التي أنزل في شانها وشان زوجها सूरतुल अता आनी फातिमत الزهراء صلوات الله عليها वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन व खुसूसन लअनल्लाहु मन अनकरा फ़ज़ाइल अली व लअनल्लाहु मन अनकरा हक़्क़ ज़हरा। मिलके सैयदा की ज़ात पे सलावत पढ़ लीजिएगा। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्ना अन यमीनिल अर्शि क़ौमन वजूहुहुम मिन नूर अला मनाबिर मिन नूर लैसू बिअंबिया वला शुहदा फसुइलू वमज़दादू इल्ला हुब्बा लैसू बिअंबिया वला शुहदा कहा वलकिन शियतु अली इब्न अबी तालिब। मिलके सलावत पढ़ दीजिए। सामीन गिरामी क़द्र आशिकान अहले बैत मवालियान हैदर कर्रार 9 मुहर्रम हराम मजलिस हुसैन इब्न अली मजलिस सैयद शुहदा वारिस नवा सदाए हल्लता आप तमाम की समाअतों की नज़र है। दुआ करता हूँ कि जितने अय्याम आपने अज़ादारी हुसैन इब्न अली को दिए हैं बरोज़ हश्र जनाब सैयदा को कबूल मंजूर फरमाए। आप अज़ादारों का आना, बानियान का सफ़े अज़ा बिछाना, माँ बहनों का इस वक्त आ जाना, परवरदिगार आपके दिलों की जितनी हाजतें हैं बतौफ़ैल सैयदा को कबूल मंजूर फरमाए। रसूलुल्लाह का एक फरमान ज़ीशान रसूल फरमाते हैं कि इन्ना अन यमीनिल अर्श कौमन कि बरोज़ हश्र अर्श के दाएं जानिब एक कौम होगी वजूहुहुम मिन नूर जिनके चेहरे नूर की तरह रोशन होंगे अला मनाबिर मिन नूर का उनका एहतराम और इस्तकबाल इस तरह किया जाएगा बाकी अम्बिया की उम्मतें मैदान हश्र में खड़ी होंगी लेकिन वो कौम नूर के मिंबरों पे बैठी होंगी। आप जी हैं वो अला मनाबिर मिन नूर। आपका अज़ादारों का मकाम क्या है जो फ़र्श अज़ा में आते हैं और बिछाते हैं? मनाबिर मिन नूर, नूर की मिंबरों पे बैठी होगी। तो उस वक्त अम्बिया कहेंगे परवरदिगार लैसू बिअंबिया वला शुहदा, ये जो नूर के मिंबरों पे बैठे हैं ये ना तो नबी हैं ना तो शुहदा में इनका तज़किरा है। फिर मन हाउला, ये हैं कौन के इनका इतना एहतराम किया जा रहा है। वमज़दादू, इनकी जो इतनी इज़्ज़त है इनके इतना एहतराम तेरी बारगाह में है परवरदिगार। ना शुहदा ना अम्बिया ना औलिया, ये हैं कौन? परवरदिगार कहेगा कि बेशक ना ये अम्बिया हैं ना शुहदा हैं लेकिन मनाबे नूर पे बिठा के सर पे नूर का ताज रख के खुल्ले करामत पहना के इनको बिठा रहा हूँ, इसलिए ये नबी तो नहीं है वलकिन शियत अलीन, अली के शिया हैं। बहुत सारी तुलानी हदीसें शेख सदूक की, सिर्फ अगर इंसान तर्जमा करे तो तुलानी हदीसें अला वमन अहब्बा अलीयन, और फिर काला वमन माता अला हुब्बि अली साफ़हतहुल मलाइका। और अम्बिया हैरानगी से पूछेंगे परवरदिगार दुनिया कोशिश में होती है कि मलाइका का मुसाफ़हा कर लें, लेकिन ये कौन लोग हैं कि मलाइका बढ़ बढ़ के मुसाफ़हे के लिए खड़े हो जाते हैं। कहा कि ये और कोई नहीं शियत अली, ये अली के शिया हैं, इनका एहतराम अली से मोहब्बत की वजह से। आप आ गए हैं, खुदा की कसम है वाक़ियन काबिल लायक व तहसीन हैं आप लोग। फिर कहा कि अला व मम्मात अला हुब्बि अली, जो अली की मोहब्बत में मर जाता है युफ्तहु लहू अबवाबुस समानियतिल जन्ना, का जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, कुछ ख़ास लोगों से मुत्तफ़िक हैं और मुत्तसिल हैं कि आदम की और नूह की और शीस की उम्मत में से जो ज़्यादा नमाजी थे, कसरत से पढ़ते थे, ये
باب الصلاۃ ہے، نمازی اس دروازے سے جائیں، یہ باب الصوم ہے، روزے دار اس دروازے سے جائیں۔ تو کہا مختلف دروازے جو جنت کے ہیں تو وہ مختلف لوگوں سے، جن کے روزے بہت زیادہ ہوں گے پورے سال، جن کی نمازیں پوری سالوں کی کثرت سے پڑھیں گے، ان کے ہیں۔ کہا کہ ایک قوم ہوگی یفتح لہ ابواب الثمانیۃ الجنہ، اللہ ملائکہ کو کہے گا اب یہ آ رہے ہیں، ان کے لیے 8 دروازے کھول دو۔ یدخل من ای باب، ان میں سے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، یہ جس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ کہا کہ پروردگار یہ کون ہے؟ کہا شیعہ تو علی، یہ تو علی کے شیعہ ہیں، اور اسی لیے 8 دروازے اسی لیے کھلیں گے کیونکہ شیعہ علی کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے۔ 5ویں مولا نے کہا تھا اذا عرفت فعمل ما شئت، ہماری معرفت کے بعد جو دل آئے کرو۔ امام باقر کے یہ لفظ ہیں، اذا عرفت، صلوات پڑھنے پر محمد فعمل ما شئت، ہماری معرفت اور محبت رکھنے کے بعد جو دل ہے کرو۔ سائل نے پوچھ لیا مولا دل ہے سے مطلب ہے ان زنا و سارے کا، پھر چوری کرنا شروع کر دیں، قتل و غارت کرنا شروع کر دیں؟ مولا نے کہا کہ آپ نے ہمارے کلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اذا عرفت فاعمل ما شئت من الخیر قلیلہ او کثیرا، ہماری معرفت رکھنے کے بعد جو مرضی ہے کرو، چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یقین رکھو ہماری محبت کی طفیل کوئی عمل رد نہیں ہوگا، اور جو ہم سے محبت نہیں کرتا پھر وہ جو مرضی ہے کرے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اس کا عمل قبول نہیں ہونا۔ یہ لطف محبت علی ہے۔ پھر کہا الا ومن احب علی، جو آل محمد اور علی سے محبت کرتا ہے، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، آخرت نہیں، دنیا سے مرتا نہیں ہے جب تک آب کوثر نہ پی لے۔ دنیا میں آب کوثر، میں اس حدیث کے بعد حیران و پریشان تھا کہ کئی ایسے نوجوان ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آب کوثر پیا ہو۔ ہمارے مرحوم بھی جناب سیدہ ان کی شفاعت کریں، اور بروز حاشر امام حسین ان کے مولا بن کے ان کو اپنے ساتھ معشور فرمائیں۔ ہم نے کئی دیکھا ہے کہ دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں آب کوثر نہیں پیا، کیا کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا کہ آب کوثر اس آب کو کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ اس پانی جیسا جس کا ذائقہ نہ ہو، سب پانیوں سے الگ ہو، ایسا پانی کبھی پیا نہ گیا ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد بارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ مومن اس دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے جب تک آب کوثر نہ پی لے، اور اگر آب کوثر اس پانی کو کہا جاتا ہے جس کا ذائقہ روئے زمین پہ نہیں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کہاں ہم نے آب کوثر پیا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں یہ 4 5 6 برس کے بچے 10 محرم کو سبیل حسینی لگاتے ہیں، پانی تو ہمارے گھر سے جاتا ہے لیکن ہر مومن پی کے کہتا ہے آج ذائقہ بدل گیا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جب تک گھر تھا پانی تھا، بنام حسین آیا ہے تو کوثر بن گیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد۔ پھر کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ حاسبہ حساب الانبیاء، ہم پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ میں نے کہا شیخ صدوق نے لکھا ہے اپنی امالی میں، دیکھنا ہے تو دیکھ لیں۔ کہا کچھ لوگوں کا جو حساب ہوگا ان کے حساب کا انداز بڑے احترام سے ہوگا، جس طرح آج بھی ایئرپورٹ پہ جائیں تو کچھ VIP لائنیں بنی ہوتی ہیں، یہ فارنر کے لیے ہیں، تو میں یوں ترجمہ کروں تو یہ کہا جائے گا کہ قیامت کے دن ہم ملائکہ کی نگاہ میں فارنر کی حیثیت سے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں بارے محمد و اہل بیت محمد۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا کالبرق الخاطف، جیسے بجلی کی تیزی گزرتی ہے، پتہ نہیں چلے گا اور انسان پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور پھر کہا کہ الا ومن احب علی،
جو علی کی محبت میں مرا ماتا شہیدہ ولو کان فی البیت، لفظ ہے اگر علی سے محبت رکھتے ہو اپنے گھر بستر مرگ پہ مرو تو شہید ہو، اور اگر علی سے دشمنی رکھتے ہو تو میدان جنگ میں مرو تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہر بندہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ شہید راہ ولایت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں پر محمد اہل بیت۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت کا شیعہ ہے، بہت ساری احادیث ہیں، یہیں تک میں بیان کرتا ہوں وگرنہ بات آگے بڑھ جائے گی۔ فی بدن ہی حورا، بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اس ایک ایک کے بدلے اللہ حور عطا کرے گا، ایک ایک سانس کے بدلے اللہ ایک ایک گھر عطا کرے گا۔ آل محمد کی مجلس اور تذکرے اور تبلیغ و ترویج کے لیے جو ایک ایک قدم اٹھا ہے، لکھا جاتا ہے 1,1,00,000 گھر جنت میں اللہ عطا کر دے گا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ صبح اٹھ کے آئے ہیں، ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، اور چھوٹے عمل کا صلہ کیا ہے؟ خود رسول اللہ استقبال کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں پروردگار آپ کا یہ عمل قبول فرمائے۔ علی سے محبت کیجئے۔ آخری مجلس ہے، میں بیان کر چکا ہوں بہت ساری باتیں، ابھی کوئی یہ نہیں منوانا کہ فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا کریں، رسول کی زندگی میں پہلے بیان کر چکا، کوئی ایک دن ایسا نہیں جس دن علی کے فضائل نہ پڑھے ہوں۔ کبھی کہا علی اعظم الناس عند اللہ مزیتاً، کبھی کہا علی مفرج قربتی، کبھی کہا علی ابو الائمۃ الطاہرین، کبھی کہا علی طاعتہ طاعتی، کبھی کہا علی معصیتہ معصیتی، کبھی کہا علی قائد البررہ، کبھی کہا علی قاتل الفجرہ، کبھی کہا علی حبہ دین، کبھی کہا علی بغضہ نفاق، کبھی یہ کہا کہ علی قسیم الجنت والنار، کبھی یہ کہا علی اول من یلقانی عند الحوض، کبھی یہ کہا علی آخر الناس بی احدن عند الموت، کبھی کہا علی اصلی، کبھی کہا علی فرعی، کبھی کہا علی باب الدین، کبھی کہا علی باب اللہ، کبھی یہ کہا کہ علی باب الاسلام، کبھی کہا علی بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا، کبھی یہ کہا علی باب اللہ الذی یؤتی منہ، کبھی یہ کہا کہ علی احب الخلق الی، علی احب الرجال الی، کبھی کہا علی احب العالمین الی، کبھی یہ کہا کہ علی باب علمی، کبھی یہ کہا علی مبین لامتی، کبھی علی کے بارے میں یہ کہا کہ علی یعصوب الدین والمال یعصوب المنافقین، کبھی یہ کہا کہ علی اول من یصلی معی علی، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی حلقۃ معلقۃ بباب الجنہ، کبھی یہ کہتے ہیں علی قسیم الجنت والنار، کبھی رسول یہ کہتے نظر آتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی قاتل المرحب والعنتر، کبھی کہتے ہیں علی فاتح الاحد والخیبر، کبھی رسول یہ کہتے نظر آتے ہیں یا علی مثلک کمثل الکعبہ، کبھی یہ کہا کہ یا علی مثلک کمثل قل هو اللہ احد، کبھی یہ کہا کہ علی شفیع الجنہ۔ بیدار ہیں آپ حضرات؟ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا من حافظ 40 حدیثا فقہ اللہ یوم القیامت فقیہا، فقیہ کی دنیا میں جو تعریف کی جائے، رسول فرماتے ہیں کہ جو میرے بھائی علی کی فضیلت میں 40 حدیثیں یاد کرے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فقیہ بن کے اٹھے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلوات۔ کبھی کا علی اطرت رسول اللہ،
علی خیر اہل رسول اللہ، علی خیر اخوتی، اتنی حدیثیں علی کے بارے میں نبی نے کہی ہیں کہ جس کو اپنوں نے بھی چھپایا بہتر جانتے ہیں خوف سے، اور دشمنوں نے بھی چھپایا دشمنی سے، اپنے بھی چھپاتے رہے غیر بھی چھپاتے رہے، لیکن جو آج بھی چھپ چھپا کے پڑھا جا رہا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد۔ اور یہ حدیثیں میں صرف ترجمہ کروں تو بہت ساری راز ہیں اس میں، اور دامن وقت میں گنجائش اتنی ہوتی نہیں ہے۔ علی مردوں میں سے سب سے بہتر، یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی۔ پھر کہا کہ علی خلق میں سب سے بہتر، پھر یہ کہا کہ علی روئے زمین پہ سب سے بہتر، پھر یہ کہا کہ علی یاسوب الدین، علی میرے دل کا سکون، علی آپ سورہ کل ہو اللہ احد ہیں، اور علی کا وجود بات آ گئی ہے تو علی کا وجود ہی اللہ کے ہونے پہ سب سے بڑی دلیل علی کا وجود اطہر ہے۔ تھکے بیٹھے آپ احباب، ہم یا علی کبھی کوئی اللہ پہ یقین نہ کرتا اللہ ہے، اور میں کئی ایسی باتیں یا علی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیا ولکن احبک لفضائلک، بڑا مشہور اور تاریخی جملہ، اے علی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیا، شیعہ ہونے کی بات کرتے ہیں، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، شیعہ ہونا دور کی بات ہے، فضلا ان اکون شیعیا، چہ جائے کہ میں شیعہ ہوتا، لست بمسلم لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، وَلَكِنْ أُحِبُّكَ لِفَضَائِلِكَ، لیکن آپ کا وجود اتنا بڑا اور بابرکت ہے، دل کرتا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اور غیر مسلموں نے جو علی کے اوپر لکھا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں بات گزار کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہو کہ ہمارا علی کیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ تو پیسے لے کے عزاداری کرتے ہیں، پیسے لے کے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، مجلس نیاز ہو تب جاتے ہیں۔ اس کے دو جواب میں دیا کرتا ہوں۔ اگر شاہ جی پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں اور آپ پیسے لے کے آئے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، پیسے لے کے آئے ہیں تو آپ بھی اپنی اجرت بتائیے، آپ نے بھی تو مزدوری کرنی ہے نا، آپ نے بھی تو دکان کھول کے بیٹھنا ہے نا، تو آپ نے بھی تو کاروبار کرنا ہے، تو سارا دن ایک ریڑھی لگا کے 500 روپے کمانے کی بجائے بہتر ہے ہمیں بتاؤ ہم سے 600 لے لو، سارا دن ماتم کر کے دکھاؤ۔ آپ اپنی قیمت بتائیے کہ پوری کائنات یہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ماتم حسین کا اجرت اور پیسہ کتنا لیں گے؟ مجھے عزت حسین کی قسم یہ تمہاری نسلیں بھی خرید نہ لیں تو علی کا شیعہ نہ کہنا۔ یا علی لڑیے جھگڑیے نہیں، اگر پیسے لیتے ہیں تو آپ ہی بتائیے، ہاں ریٹ بتائیں آپ کا پر گھنٹہ کیا ہے اور پر ڈے کیا ہے، تو 50% آپ کو اضافی بھی مل جائے گا، بائی 1 get 1 free۔ اگر آپ 2 دن کریں گے تو اجرت 3 دنوں کی دے دیں گے، اگر شیعہ دینے کے لیے تیار ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اتنی دولت تو تیرے خانے میں نہیں ہے یزید جتنی شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے، جتنی ہم خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایک مشہور شعر کہ کسی کا 10 کا نوٹ بھی گر جائے زمین پر بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، مگر حسین ابن علی تیرے نام پہ جتنا خرچ کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ لوگ پیسے کماتے ہیں کہ سکون ملے، یہ لگاتے ہیں کہ سکون ملے۔ یہ واحد قوم ہے، یہ علی کے عاشق ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاؤں۔ اے علی، ہم شیعہ اور مسلم نہیں ہیں، لیکن آپ کا وجود اطہر اتنا بابرکت ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر انسان کا تھوڑا سا بھی ضمیر ہے تو وہ پابند حکم غدیر ہے۔ جس کا تھوڑا سا بھی ضمیر بیدار ہے وہ پابند حکم غدیر ہے، اور پھر اسی وجہ سے تو وہ علی کی محبت کا اسیر ہے۔
یہ نہ بھی آنا چاہیں مجلس میں لوگ، کئی لوگ، لیکن اب میں کئی مومن میرا یہ تصدیق کریں گے، کئی ایسے ابھی بھی مجلس میں ہوں گے، آج دل نہیں تھا جاؤں، رات سویا تھا، تھکا ہوا ہوں، شاید صبح مجلس میں نہ جا پاؤں، لیکن نہ جانے جب بھی مجلس کا وقت ہوتا ہے کوئی چیز کھینچ کے دے جاتی ہے۔ شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، معصوم فرماتے ہیں تم رکنے کی کوشش کرو، نہیں رک سکو گے، تم رک ہی نہیں سکتے ہماری محبت میں۔ کہا کہ اللہ نے جب تمہارا خمیر گوندا تھا، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، جو ہمارے نور سے بچ گیا تھا اللہ نے تمہاری خلقت میں ملا دیا ہے۔ اور ایک اور بات کرتا ہوں، اس سے آگے والی بات، اگر آپ بیدار ہیں تو بات ادھر آ گئی ہے۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا، میں علی بھی ان چاہنے والوں کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں مجھے چھوڑ دو۔ نہج البلاغہ میں ہے، اس سے بڑی سند تو ہم نہیں دے سکتے۔ لو ضرب تو، اگر میں علی بھی مارنے والا ہوں، میں علی ان کو مارتا رہوں، لو ضرب تو خیشوم المومن بسیفی ھذا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے، علی کہتے ہیں میں بھی انہیں مارتا رہوں، یہ میرا کہنا چھوڑ سکتے ہیں، مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میں اگر ولو العقن الاسلا، اور جو میرے دشمن ہیں اگر میں پوری کائنات ان کے لیے شہد سے بھر دوں، وَمَزْدَادُ إِلَّا بُغْضًا، ان کے بغض میں ہی اضافہ ہوگا، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں میں اگر مار بھی دوں تو ان کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور لوگوں کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے، ممبر پہ یہ باتیں کم ہوتی ہیں کہ جب سارا کچھ طے ہے تو پھر جب منافق نے نہیں ماننا تو کوشش کیسی، اور مومن نے نہیں چھوڑنا تو پھر فائدہ کیسا؟ یہ تو طے شدہ باتیں ہیں، ممبر پہ اس طرح کے جواب نہیں دیے، لیکن اگر مختصر دوں، بیدار ہے نا آپ احباب؟ یہ اس طرح اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ بس جو مومن کے گھر میں پیدا ہو گیا اللہ نے لکھ دیا اس نے علی سے محبت کرنی ہے، جو دشمن ہے وہ ادھر ہو گیا اس نے نفرت کرنی ہے، نہیں۔ پروردگار نے عالم ارواح میں جب ساری روحوں کو خلق کیا، کئی افراد بیٹھے ہیں جن کے گھر بچے ہوتے ہیں تو بچے کو دیکھ کے ہی کہتے ہیں سانو پتہ ہے تو کی بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ والد چاہ رہا ہوتا ہے یا چچا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناکامیاب ہو، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کتاب کو کبھی ہاتھ لگایا نہیں، الحمدللہ سکول جاتے ہوئے دل میں دورہ پڑ جاتا ہے، تو یہ والد چاہ نہیں رہا ہوتا کہ یہ ناکامیاب ہو، لیکن وہ اپنے علم کی بنیاد پہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور جو خالق علم ہو، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ قیامت تک ایسا ہو تم علی سے دور رہو، وہ تو چاہتا ہے کہ اگر علی کی محبت میں لو اجتمع الناس علی حب علی، اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے پھر مجھے جہنم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب روحیں اکٹھی ہوئی تھیں تو اللہ نے سوال کیا تھا علی کی محبت کا، کچھ روحوں نے اقرار کیا، کچھ روحوں نے اپنی مرضی سے انکار کیا، پھر اللہ نے قیامت تک جنہوں نے اقرار کیا تھا ان میں سے ایک روح علی کے محبوں کے گھر میں بھیج دیتی ہے کہ تمہارا جائے ولادت یہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کمال ہے، نہیں، اس نے اقرار ولایت علی مرضی سے کیا تھا۔ اور جو منافقوں کے گھر میں آتے لوگ کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کا قصور ہے اپنی مرضی سے انکار کیا تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کی روحوں نے بروز حشر خدا کی بارگاہ میں علی کا دامن تھام لیا تھا۔ صلوات پڑھے پر محمد و اہل بیت محمد۔ اور اسی لیے جناب جابر، کئی ایسے واقعات ہیں، جناب جابر 95 برس کے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا، تو 3 طرح سے بینائی چلی گئی۔ ایک تو خود آنکھوں سے نور ختم ہوا، دوسرا یہ پلکیں عمر کی وجہ سے اتنی بڑی کہ یہ رکاوٹ بن گئی، دوسرا یہ جو اوپر بھویں ہیں، بھویں، پلکیں اور آنکھوں کی بینائی، تینوں وجہ سے جابر نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا۔
یہ جو گوشت ہے لٹک گیا تھا آنکھوں کے اوپر. کسی نے پوچھا کہ جابر ما تقول فی علی، رسول کا زمانہ دیکھا، سیدہ کا زمانہ دیکھا، علی کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، سید الساجدین کا دیکھا، امام باقر کا دیکھا، اتنے زمانے دیکھے ہیں، تمہیں تو پتہ ہوگا کہ علی کیا ہے. فسقط حاجباہ، نظر نہیں آتا تھا. جب یہ سوال پوچھا نا کہ بتاؤ علی کے بارے میں کیا نظریہ ہے، وہ جو اپنی بھویں اور پلکیں لٹکی ہوئی تھیں ہاتھ سے اٹھائیں اور یوں غور سے دیکھنے کا اشارہ کیا، کہا کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر لا یشق فیہ الا کافر. 3 دفعہ یہ کہا علی خیر البشر من ابا فقد کفر لا یشق الا فیہ کافر. علی خیر البشر ہے اور جو علی کو خیر البشر نہ مانے وہ کافر ہے. تو میں اتنا سوال تو کروں گا نا کہ جابر آپ کو نظر تو آتا نہیں ہے، لیکن یہ پل کے اٹھانا، جو بزرگ بیٹھے ہیں جو 70 75 80 سال کے ہو گئے ہیں، خدا ساروں کو سلامت رکھے، یہ پل کے اٹھانا پھر دیکھنے کا یوں اشارہ کرنا، جب نظر نہیں آتا تو پھر علی کی بات کرتے ہوئے پلکیں کیوں اٹھائی ہیں، پھر دیکھنے کا اشارہ کیوں کیا؟ تو جابر یہی جواب دیں گے میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں نابینا وہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھوں کو کچھ نظر نہ آتا ہو. میں پلکیں اٹھا کے دیکھنے کا اشارہ کر کے بتا رہا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بینا ہے، اور جو علی سے دور ہے دیکھ بھی سکتا ہو تو سب سے بڑا اندھا ہے. وہ اندھا ہے، اس لیے رسول اللہ نے جتنا غدیر میں علی کا ہاتھ اٹھا کے دکھا کے، اگر وہ بھی آج کسی کو، وہ بات اکثر کہا جاتی ہے کان میں ابو طالب کو کہا تھا، کان میں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لیں، کان والی یاد ہے میدان والی بھول گئے ہیں. یہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ آخری وقت میں جب گھر والے پاس ہوں اہل خانہ کے تو شریف لوگوں کے ہاں تو باہر کے لوگ نہیں آتے. ہاں آپ کو اگر ایک دفعہ صلوات پڑھیں بات بڑھ جائے گی، باہر دیگر صلوات پڑھ دیجئے گا. تو خدارہ اہل بیت سے محبت کیجئے. اور یہ جو مجھے دعا کے لیے پہلے بھی کہا گیا تھا، حسین اصغر ولد ظفر الحسن، خدا ان کو تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. سید شان حیدر نقوی ولد مولانا مظفر نقوی اور حسین تنزیل سید، پروردگار ان کو عزادار حسین ابن علی نصیب فرمائے، اور ان کے دلوں میں جو بیمار ہیں پروردگار شفائے کاملہ نصیب فرمائے. جو دلوں میں دعائیں ہیں میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے. غیبت کی مسند پہ حیبت کی نقابیں اوڑے امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار اسی امام کے توفیل. اور قیامت کے دن سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو مومنین آئے ہیں، آپ جو تشریف لائے ہیں، بڑا مقام ہے. میں وہ احادیث نہیں پڑھ رہا جس میں معصوم فرماتے ہیں اگر خدا کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، اگر جائز نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن حدیث ہے کہاں لے جائے، اگر جائز ہوتا تو یہ جو میرے دادا علی کی ولایت کا پرچار کرتے ہیں ہم لوگوں کو حکم دیتے کہ ان کو سجدے کیا کرو، لیکن جائز نہیں. ایک فضیلت بتائی جا رہی ہے. اور کائنات میں کبھی آخری بات کروں، علی کو رب نہ کہیے، علی کو حد سے نہ بڑھائیے، اپنی حد میں رہیے. آپ اپنی حد سے تجاوز نہ کریے. کائنات میں کسے خدا مانا گیا؟ کبھی لوگوں نے کہا کہ پتھر تراشے، کہا پتھر خدا ہیں. کیوں؟ کہا پہاڑ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، زمین اس کی وجہ سے ٹھہراؤ میں ہے تو پتھر خدا ہے، بت تراش لیا. کسی نے کہا کہ نہیں پتھر نہیں، سورج خدا ہے، اتنا روشن ہے. کسی نے کہا نہیں چاند خدا ہے. تو لوگ مختلف لوگوں کو خدا مانتے رہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، پتھر خدا ہے. تو کسی نے اژدہا کو دیکھا، یہ تو ایک یوں ڈنک لگائے تو بندہ مر جاتا ہے، موت تو یہ دیتا ہے، یہ خدا ہے. تو علی سے پہلے جتنے دعوے خدائی تھے، وہ جو سانپ کو خدا کہتے تھے، علی نے جھولے میں ہی کلہ اجدر کو چیر کے بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتا.
اور جو کہتے تھے بت خدا ہوتے ہیں، نبی کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے کعبہ سے بت منہ پہ گرائے، بت خدا نہیں ہو سکتے۔ اور جو کہتے ہیں سورج خدا ہے، کل تمہارے خدا کو پلٹا کے بتا رہے ہیں سورج خدا نہیں ہو سکتا، چاند کو دو نیم کر کے بتا رہے ہیں چاند خدا نہیں ہو سکتا، اور علی سر سجدے میں رکھ کے بتا رہے ہیں جب میں خدا نہیں ہوں تو کوئی بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بیدار ہیں تو اللہ صلی علی محمد، آپ سلامت ہیں۔ اگر دو لفظ زیادہ ہو جائیں تو ہاں جناب سیدہ یہ آپ کا ہر لمحہ قبول و منظور فرمائے۔ میرا دل نہیں تھا لیکن میں ایک بات کر دیتا ہوں۔ مولا علی ایک دن کسی نے پوچھا کیف اصبحت یا ابن ابا طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آج دن کیسا گزرا؟ علی نے ایک جواب دیا، پورا سنیے گا۔ علی نے کہا کہ انا الصدیق الاول، انا الفاروق الاعظم، انا الاول، پوری سنیے گا، فتویٰ تحریر ہو رہا ہے۔ انا الاول، انا الآخر، انا الظاہر، انا الباطن، انا علیم بکل شیء، انا احیی وانا امیت وانا حی لا اموت۔ تھوڑا سا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو آج دن کیسا گزرا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا صدیق میں ہوں، فاروق الدین میں ہوں، سب سے اول میں ہوں، سب سے آخر میں ہوں، ظاہر میں ہوں، باطن میں ہوں، علیم بکل شیء، ہر چیز کا علم رکھنے والا میں ہوں، انا احیی، زندہ کرنے والا میں ہوں، وانا امیت، موت دینے والا میں ہوں، وانا حی لا اموت، اور میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آنی۔ صفی صاحب نے دونوں ہاتھ یوں کر کے پکے باندھے ہوئے ہیں، پوری مجلس سنتے رہے، بڑھتے نہیں جی تاڑے ہون۔ صلوات پڑھے پر محمد اہل بیت محمد۔ یہ نہیں دسیا کہ سامن نہیں دیں دے، ہاتھ بندے بھی ہیں۔ علی نے جب یہ جملے کہے تو فتعجب الاعرابی، یہاں تک حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے، اور یہی پڑھا جائے تو مومنین قصوروار نہیں ہیں۔ جو علی کو حد سے بڑھائے اسے اپنے منبرگاہ سے نہ نکالیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے مجلس میں کیوں آتے ہو، تم روزہ نہیں رکھتے مجلس میں کیوں آتے ہو، تم شراب پیتے ہو مجلس میں کیوں آتے ہو؟ شراب پیتے ہو مجلس چھوڑ دو، شراب پیتے ہو مجلس چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھتے حسین چھوڑ دو، روزہ نہیں رکھتے حسین چھوڑ دو، بلکہ بدلے میں انہیں یہ کہا کرو کہ جب حسین کو مانتے ہو تو پھر شراب چھوڑ دو۔ حسین چھوڑنے کا مشورہ کسی کو نہ دیا کرو، پاس بلائیں، تمہارا ماتم میں کیا کام، سارا سال تو مسجد کا منہ نہیں دیکھا، تو اسے کہو ماتم میں آ گئے ہو تو پھر سارا سال حسین کے اللہ کو بھی منہ دکھاؤ۔ تو میں واپس آ جاؤں، بات بڑھ جائے گی۔ یا علی فتعجب الاعرابی، بہار کی ہے کتاب، ابھی پڑھی ہے، اگر میں آپ کہیں گے تو ابھی مجلس میں ہی منگوا لیتا ہوں، ادھر سے دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو فتعجب الاعرابی، حیران ہوا، یا علی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کی بھی، کبھی آپ توحید پہ خطبے دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ میں اول و آخر و ظاہر و باطن، زندگی دینے والا موت دینے والا، اور میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ علی نے کہا یہی تو حسن ہے ہمارا، یہی تو ہمارے علم پہ دلیل ہے۔ کہا کہ میں اول ہوں تو تم نے کیا سمجھا کہ میں خدا سے بھی پہلے ہوں؟ انا الاول من آمن بی رسول اللہ، میں اول ایسے ہوں کہ رسول پہ پہلے جو ایمان لایا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ وانا الاخر، میں سب سے آخر ہوں۔ تو کیا سمجھتے ہو اللہ کے بعد بھی علی ہے؟ نہیں، رسول کی زندگی میں جو سب سے آخر تک وفادار رہا وہ سوائے حیدر کرار کوئی نہ تھا۔ وانا ظاہر، کہا کہ میں جو ظاہر ہوں اس سے مراد یہ ہے، مراد سمجھے بہار کی روایت ہے، کہا کہ پوری کائنات کا علم جس کے سامنے ظاہر ہو، میں وہ علی ہوں۔ اس لیے علی سے کسی نے کہا تھا کہ خلیفہ ثانی نے ہر سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے دے دیتے ہیں، کہا انگلیاں کتنی ہیں ہاتھ کی، کہا 5، کہا بتایا کیوں نہیں، کہا یہ تو 24 گھنٹے سامنے جو ہیں۔ علی نے کہا میں کیسے سوچوں، یہ کائنات 24 گھنٹے میرے سامنے جو ہے۔ ظاہر علی اس طرح ہے، باطن کا اللہ کے رازوں کا جو باطن ہے وہ میں ہوں، اور میں آخر کے جملے جو سب سے زیادہ ہے، انا احیی وانا امید،
میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، کہ انا احیی الحسنات، کائنات میں جو نیکیاں زندہ ہوئی ہیں، جو اچھے اعمال زندہ ہوئے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو وہ سارے مر جاتے۔ کئی آیت نجوہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، علی نے عمل کیا، لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، جیسے علی نے پڑھ کے بتائی، لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، تو 3 دن بھوکا رہ کے ایسا روزہ رکھا۔ کہا یہ جو حسنات ہیں، ان حسنات کو زندہ کرنے والا میں ہوں۔ وَأَنَا أُمِيتُ الْبِدْعَاتِ، جو رسول کے بعد دین میں بدعتیں داخل ہوئی تھی، ان بدعتوں کو موت دینے والا میں علی ہوں۔ وَأَنَا أُحْيِي وَأَنَا أُمِيتُ وَأَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ، اور میں ایسا زندہ ہوں جس سے موت نہیں آنی۔ کہا یہ کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، مجھ سے رزق بھی پاتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے، اور جو خود خدا کی راہ ہو، تو میں اس طرح زندہ ہوں جس طرح شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ لفظ بھی آ جائیں تو اپنے عقیدے کو ادھر نہ لے جائیے۔ علی نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں، علی رب ہو گیا؟ نہیں، اس سے مراد کچھ اور ہوگا۔ اور اگر کوئی شیعہ ہم جیسا بھی یہ حدیث سنے تو فوراً یہ نہ کہے کہ تم مسجد سے نکلو، تم تو غالی ہو، کافر و مشرک ہو گئے ہو، بلکہ دونوں مل کے علی سے پوچھو آپ کیا چاہتے ہیں، اور اگر علی کی چاہت میں اپنی چاہت کو ڈھال دو تو علی یہ نہیں کہتے تم میرے شیعہ ہو، تم میرے صحابی ہو۔ السلمان منا اہل البیت، اگر تمہاری ہر خوشی میں علی خوش ہے پھر تم میرے شیعہ نہیں رہو گے بلکہ میری اہل بیت بن جاؤ گے۔ لأنہ ہوا و ہوا علی، سلمان کو علی نے اور نبی نے اہل بیت اس لیے کہا، سلمان کی نہ اپنی کوئی خوشی تھی نہ اپنی کوئی پریشانی تھی، علی نے جیسے چاہا سلمان ویسے ڈھلے، اور علی کی خواہش تھی کہ ابو ذر بھی مجھ سے کچھ مانگے، کچھ نہیں مانگا۔ ہم تو مانگتے ہیں اہل بیت سے، اور نہ ملے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہی یہ پریشانی ملنی تھی۔ ہم اہل بیت کی مجلس بھی کرواتے ہیں، گریہ بھی اتنا کرتے ہیں، رونے بھی جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہمارے بیٹے نہیں بیمار ہونا تھا۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار کہتا ہے اگر تم کہہ دو میں ایمان لے آیا ہوں تو کیا تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے مومن نہ ہو تو امتحان نہ ہو، اور جب کہہ دیا تو ہے تو پھر ہمیں دلیل تو دو نا کہ ہم ہیں۔ اسی طرح حسین کہتا ہے جب ہم سے محبت کا دعویٰ کر لیا پھر سب کچھ ہم دیں تو مانو تو کیا لطف، ہم جب جب تکلیف بڑھائیں تیرا شکر بڑھے تو مانیں گے تم ہمارے ہو۔ صلوات پڑھے پر محمد و اہل بیت محمد۔ تو جب بھی تکلیف آئے شکوہ نہیں شکر کرو، تکلیف آئے تو شکوہ نہیں شکر کرو۔ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے امتحان کے قابل سمجھا، اور میں بھی ایسا امتحان دوں گا کہ دنیا ادراد رکھے گی۔ اس لیے تو کیا کہا تھا علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے لاش حسین پہ، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار زینب کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ یہ مقام شکر ہے۔ اور علی کو جب نبی نے کہا تھا کہ جب علی تجھے شہادت ہوگی کیف صبرک، تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ وہ مقام صبر تو نہیں ہوگا جب شہادت ہو، وہ تو مقام شکر ہوگا۔ اسی لیے خدا کی معرفت تھی تو حسین نے قربانی دی۔ جتنا عشق بڑھے گا قربانی بڑھے گی، اور جو قربانی حسین ابن علی نے دی ہے، کیونکہ حسین کا عشق معراج پہ تھا، سب سے زیادہ عشق حسین کا تھا، سب سے بڑا عشق، تو اللہ نے کہا سب سے بڑا عشق اگر حسین کرتے ہو تو تیرے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہے ہمیں اس کی بھی قربانی چاہیے۔ میرا دل ہے میں آج رباب کے علی اصغر کے
مصاحب کی چند جملے پڑھوں. مائیں بہتر جانتی ہیں 6 برس کا بھی بچہ ہو، 6 برس کا، مائیں باپ ڈانٹتے نہیں ہیں. 6 ماہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. 10 رجب الاصغر اس دنیا میں آئے. رجب، پھر شعبان، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. 6 ماہ اصغر کی عمر ہے اور 6 مہینے حسین کا سفر ہے. میں یوں جملہ کیوں نہ کہوں، اصغر وہ مظلوم ہے جسے زندگی میں گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. اللہ اکبر. جو چھوٹی اولاد والے، میں جناب اصغر کے مسائل بڑے آرام سے اور تھم کے پڑھتا ہوں. 6 ماہ حسین کا کل سفر ہے، 6 ماہ ہی رباب کے علی اصغر کی زندگی ہے. تو وہ مظلوم ہے اصغر جس کو زندگی بھر گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. اور آج نہ تھکیے گا، سب سے بڑی شہادت ہے حسین کی اصغر کی. لوگ جب شام میں سنا کی نوک پہ حسین کا سر دیکھتے، شامی کہتے ہو سکتا ہے کربلا میں کوئی باغی ہو، کربلا جنگ ہوئی ہوگی. دیکھتے اکبر کا سر کہتے خوبصورت ہے لیکن کربلا جنگ ہوئی ہوگی. قاسم کا کٹا گلا دیکھتے روک کے کہتے کربلا جنگ ہوئی ہوگی. لیکن جیسے نیزوں میں دیکھتے رباب کے 6 ماہ کا پھول، شامی ایک دوسرے کو کہتے کربلا جنگ نہیں، کربلا ظلم ہوا ہے، یہ گلا بھی کاٹنے کے قابل تھا. اجرکم اللہ. سانسیں لے لیجئے، آپ پانی پیجئے گا. نہیں ملا حسین کے اصغر کو، نہیں ملا. اور اس وقت حسین نے یاد کیا تھا شیعتی مہما شربتم ما عذب فندبونی. شیعتی، کاش اے میرے شیعو فی یوم عاشورہ تنظرونی کیف استسقی لطفلی. اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگا ہے. سانس لیجئے. ایک روایت، عرب میں ذبح کرنے کے 3 طریقے ہیں. ہر کسی کو ایک طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، 2 طریقوں سے نہیں ہوتا. شریعت محمدی میں اور عربوں میں 3 طریقے ہیں. ایک ہے پیاس کا ذبح، جیسے مچھلی کو کرتے ہیں. مچھلی کو گلا نہیں کاٹا جاتا، مچھلی کو نیزہ نہیں مارا جاتا، پانی سے باہر نکالو، تڑپ تڑپ کے مر جائے تو سمجھو ذبح ہو گئی ہے. ایک ہے پیاس کا ذبح، دوسرا ہے گوسفند کا ذبح کرنا. مصائب سمجھیے گا، اس لیے کہتا ہوں کانوں سے جو سنے گا نہیں پہنچے گا. دوسرا ہے گوسفند کا ذبح، یہ بکری بھیڑ، اسے پیاسا نہیں رکھا جاتا. اس کا ذبح یہ ہے کہ اس کو کھلا پلا کے اس کا گلا کاٹو، اس کا ذبح ہو جائے گا. تیسرا ہے اونٹ کا ذبح، اسے نہ پیاسا رکھا جاتا ہے، نہ گلا کاٹا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے، گلے میں نیزہ مارا جاتا ہے، اس کے گلے سے خون نکلتا ہے، وہ ذبح ہو جاتا ہے. عرب کے کافروں نے بھی قسمیں اٹھائی تھی 2 طریقوں سے ذبح نہیں ہوگا. جانور بھی 2 طریقوں سے ذبح نہیں ہوتے. قسمت رباب کی علی اصغر کی جو کربلا میں 3 طریقوں میں ذبح ہوا ہے. 3 دن پیاسا بھی رکھا گیا ہے، اصغر کا گلا بھی کاٹا گیا ہے، اور سہ شعبہ تیر رباب کے علی اصغر میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یا حسین ان سیدوں کو، مومنوں کو روتا تو دیکھ. یہ ہے رباب کے علی اصغر کا ذبیحہ. 6 ماہ کا بچہ. حسین نے کہا کون ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ کسی نے کہا حسین تھک گئے ہو اس لیے مدد مانگتے ہو، اکیلے رہ گئے ہو اس لیے مدد مانگتے ہو. کہا نہیں، اکیلا نہیں رہ گیا. ردنا الی حرم جدنا. حسین اپنے لیے مدد نہیں مانگتا، کوئی میری بہنوں کو مدینے چھوڑ کے تو آ جائے، میں حسین مرنے والا ہوں. اجرکم اللہ. سانسیں لے لیجئے. بہت سخت مصائب ہیں حضرت علی اصغر کے. حسین نے حل من ناصر کہا، اتنا غریب تھا حسین، کوئی حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں تھا. بریر، زہیر، عباس، اکبر پہلے ایک دفعہ بلاتا تھا،
100 دفعہ جی یا حسین، لبیک یا حسین کہتے، آج حسین بلا رہا ہے مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، پھر حسین خود کہتے تم کیسے جواب دو گے، جواب کے لیے گلا سلامت ہو، تمہاری تو رگیں کاٹ دی گئی۔ اجرکم اللہ 9 محرم ہے، آج کے دن مجھے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن رہ گیا ہے زہرا کے حسین کی مہمان نوازی میں، اچھے سے پرسہ دیجئے گا محمد کی بیٹی کو جو آج بھی جنت البقیع چھوڑ کے روتی ہے، اے رباب تجھے تیرے علی اصغر کا پرسہ ہے۔ آئے حسین خیموں میں، جب خیموں میں کوہرام بپا ہوا، کیا ہوا کہ اصغر رو رہا ہے، حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، میدان کربلا میں حسین نے دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے عبا کا دامن اصغر کے چہرے پہ کیا، یوں حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، چہرے پہ عبا کا دامن ہے۔ جیسے ہی فوجی اشقیاء میں حسین آئے، عمر سعد الشمر کہنے لگا سارے مارے گئے ہیں نا، حسین قرآن اٹھا کے لا رہا ہے، حسین پانی مانگے سے پانی نہ دینا، حسین پانی مانگے پانی نہ دینا۔ اس وقت فوجی اشقیاء کے ہاتھوں سے تیر گرے، جب حسین نے عبا اٹھائی، کوئی قرآن نہیں، 6 ماہ کا علی اصغر ہے، شدت پیاس سے چہرہ زرد ہو چکا ہے، کہ اگر تمہاری نظر میں تمہارا دشمن ہوں تو میں حسین ہوں، فرحمو ھذا طفل، تمہارے بھی بچے ہوں گے، حسین زیادہ نہیں صرف ایک گھونٹ مانگے گا۔ اجرکم اللہ، گرمی ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے، دل گھبرائے گا، لیکن شاہ جی خدا آپ کے بیٹوں کی زندگی کرے، کسی بیٹے کا لاشا اٹھا کے نہیں آئے، لے جائیے نا خود کو کربلا، ہر بندہ جس کی اولاد ہے، تمہاری گود میں اگر کسی بیٹے کا سر کاٹا جائے، میں دیکھتا ہوں کون چیخے مار کے نہیں روتا، کون شرمندہ ہو کے روتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہاں ہمارے بیٹے، کہاں رباب کا علی اصغر۔ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، چیخ کے روئیے گا، واہ اصغرہ، واہ ربابہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔ یا حسین نے جب اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، عمر سعد نے دیکھا فوجی اشقیاء سے تیر کر گئے ہیں، تیر زمین پہ گرے، کہا حرملا اقدا کلام الحسین، آسانی سے ترجمہ کرو، حرملا حسین کے اصغر کو پانی پلا۔ جو ادب سنتے ہیں جتنے سید ہو مجھے معاف کرنا، حرملا حسین کے اصغر کو پانی پلا۔ حرملا نے جواب دیا جو میرے پاس جام ہے وہ تو انسانوں کو نہیں مارا جاتا، اور عرب کے ویشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی، اتنا بھاری ہوتا تھا یہ شہس و بطیر، یہ گھوڑوں کو بھی مشکل سے مارتے تھے، جب کوئی اونٹ اور ہاتھی بدمست ہو جاتا تھا اسے یہ تیر مارا جاتا ہے۔ ادھر حرملا نے کہا میرے پاس تو شہس و بطیر ہے، کہا عمر سعد نے یہی تیر حسین کے اصغر کو مار۔ ادھر اس نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا اور دونوں ہاتھوں سے تیر کھینچا، یا خیام حسینی میں زلزلہ آیا۔ رباب نے تڑپ کے کہا حرملا اپنا تیر بھی دیکھ، میرا ششماہ صغیر بھی دیکھ۔ اجرکم اللہ، ہائے حسینہ، آوازیں بلند رکھیے گا، واہ حسینہ، واہ علیہ۔ یا ادھر سے اس نے تیر چلایا، لکھا ہے علماء مقتل نے ذوبہ صغیرو من الاذن الی الاذن۔ چیخے روئیے گا، مولا رضا فرماتے ہیں جیسے ماں چیخ کے رویا کرتی ہے، میرے دادا حسین کی غربت پہ بلند آہوں میں رویا کرو، بڑا مظلوم ہے حسین۔ میں نے ابھی اصغر کے مصائب کا کوئی جملہ نہیں پڑھا، سانس لے لیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تیر جب جناب علی اصغر کی طرف آیا، ذوبہ الصغیر من الاذن الی الاذن، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، لیکن معصوم فرماتے ہیں اصغر کو تیر نے سوراخ نہیں ذبح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی عالم کہتے ہیں تیر علی اصغر کے سر میں لگا مر جاتا، یہ جملہ اصغر کے سر میں، یہ لفظ بولنا
تصور کرنا، تیر لگا حسین کے بیٹے کو، کوئی کہتا نہیں اصغر کے کان میں لگا اور دوسرے کان سے آیا، کوئی کہتا ہے اصغر کے گلے میں لگا اور گلے سے پار ہوا۔ میں کہوں گا روایتیں تینوں ٹھیک ہیں، تیر ایک تھا لیکن نوکیں تین تھی، ایک رباب کے علی اصغر کے گلے میں لگا، ایک سر میں لگا، ایک کان میں لگا، سارا یرفرف قطیر المذبوح۔ معصوم فرماتے ہیں جیسے پرندے کا گلا کاٹو نا اس کے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، رباب کے اصغر نے تڑپنا شروع کیا، تیر کی نوکیں حسین کے بازو میں لگی، کہ اصغر پریشان نہ ہونا، تیرا نانا محمد آ گیا ہے۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، سانس لے لیجیے۔ نہ جانے کیسے غریب حسین نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا، اصغر کے حلق سے خون بہا، حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان میں پھینکنا چاہا، حسین نہیں، حسین بارش نہیں ہوگی، حسین نے زمین پہ گرانا چاہا، زمین کربلا ہلی، حسین نہیں، حسین کبھی سبزہ نہیں ہوگا۔ حسین نے اپنے ریش اقدس پہ اصغر کا لہو ملا اور کہا قضا ملاقی جدی رسول اللہ، نانا حسین اسی حالت میں تجھ سے ملے گا، نانا تیرے دین کے لیے میرا اصغر مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ لے لیجئے سانسیں، لے لیجئے سانسیں، آپ سانسیں لیں، کوئی تازیانہ نہیں مارے گا، آپ سانسیں لیں، کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ یہ مظلومیت ہے حسین کی۔ حسین نے کیا کام کیا؟ ماں نے ایک بین کیا، امثلو کا ینہر یا بنیا، درد بھرا بہن ماؤں کے حصے کا جملہ پڑھنے لگا، بیٹا اصغر تو جیسے پھول کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شروع کروں حضرت علی اصغر کے مصائب۔ حسین نے کیا کام کیا؟ حسین نے ٹوٹی ہوئی تلوار سے کربلا کی زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ نہیں، یہ جملہ مشکل ہے، ٹوٹی تلوار سے قبریں نہیں بنتی۔ یا زہرا، ہم کربلا میں نہیں تھے، ہماری یہ حالت ہے، حسین کیسے چلا ہوگا؟ حسین نے گڑھا کھودا۔ کاش یہ جملے مجھے نہ پڑھنے پڑتے، لیکن مسائل چھپ نہ جائے اور ہمارے بچوں تک پہنچ جائے۔ حسین نے رباب کا علی اصغر قبر ادھر میں رکھا۔ حسین سباط قدمی کا پہاڑ، حوصلے کا جبل حسین ابن علی جب زمین پہ رکھا نا علی اصغر، حسین نے منہ پھیر لیا، حسین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا عمل کیا حسین نے؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، پہلے اصغر کے پیروں پہ رکھی، ماتھے میں حسین کی کیے گا، اصغر کے لاشے کو چھپا رہا ہے حسین۔ خاک کربلا اصغر کے پیروں پہ پھینکی، پھر اصغر کے پاؤں کے اوپر پھینکی، حسین مٹی بھی پھینکتے آ رہے ہیں۔ واہ محمدہ، واہ عباسہ، واہ قربتہ کے بہن ہے۔ ایک لمحہ آیا، حسین تڑپ کے رونے لگے۔ کون سا وقت تھا؟ کوئی اور وقت نہیں تھا، بچ گیا رباب کے اصغر کا چہرہ۔ حسین نے کہا اصغر تیرا چہرہ نرم ہے، کربلا کی ریت گرم ہے، لیکن اصغر کیا کروں، تیرا لاشا پامال نہ ہو۔ حسین دفن کرنے لگا ہے، مٹی حسین کے اصغر کے چہرے پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لے لو سانسیں، مجھے کہتے ہیں مسائل پڑھا کریں۔ اصغر کے چہرے پہ حسین نے ریگزار کربلا۔ میں کہوں گا مولا کیوں پھینک رہے ہیں اصغر کے چہرے پہ خاک کربلا؟ اصغر کو کیوں دفن کر رہے ہیں؟ حسین یہی کہیں گے میرا لاشا پامال ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قاسم کا پامال ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے 6 ماہ کا علی اصغر، میں چاہتا ہوں جب شام غریبہ ہماری لاشوں پہ گھوڑے دھوڑے میرا اصغر بچ جائے، اس لیے اصغر کو دفنا رہا ہو۔ اے حسین، یہ مومن سوال کرتے ہیں، آپ نے تو دفنا دیا، کیا بچ گیا آپ کا اصغر؟
असगर। आका हुसैन असगर बचा नहीं। जब सर गिने गए तो 71 सर थे, एक सर कम था। या एक फौजी ने कहा मैंने हुसैन को देखा है खैमों के पीछे, हुसैन कुछ दफना रहा था। कहा हमें पूरे 72 सर चाहिए। इधर रहवारे करबला में लोग घोड़ों पे बैठे नेज़े जमीन पे मारते थे, असगर का लाशा मिल जाए। या इधर सकीना खैमा में दौड़ी, कुरान बंद करो, दुआ करो मेरा असगर न मिले। इधर खैमे जमीन में, नेज़े जमीन में लगते थे, खाली उठते थे, फिर जमीन में लगते थे, फिर खाली उठते थे। या एक नेज़ा जमीन करबला में लगा, जब नेज़ा उठा खाली नहीं, रबाब का अली असगर था। जुमला सुनोगे, जब रबाब का अली असगर था, इस कमीने ने क्या काम किया, एक हाथ से असगर का लाशा पकड़ा। मर जाएगा कोई जवान, ये मसाइब करबला है। असगर का सर जो सीना की नोक पे था, कोई शिया बताए असगर का बदन कहाँ है। अल्लाहु अकबर। असगर का सर सीना की नोक पे था, बताओ असगर का बदन अतहर कहाँ पे था। जब इस कमीने ने सीना की नोक से असगर का लाशा उतारा, इसने क्या काम किया, जेब से खंजर निकाला। ऐसा काम किया इसने मैदाने करबला में, रबाब के असगर का सारा हाथ में रहा, बदन जमीन पे गिर गया। वही जो हुसैन बचाना चाहते थे। फिर शामे गरीबा जब लाश पे घोड़े दौड़े, घोड़ों के पाँव में पामाल हो गया रबाब का असगर। मातम असगर ले आइएगा, वो ले आइएगा अली असगर का झूला। हुसैन आज झूला उठाने के लिए ये मोमिन है। हुसैन आज मातम हो रहा है। काश हम करबला में होते, आपका असगर ना मारा जाता। मातम असगर